السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہوتی ہے تو میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ آج پہلی دفعہ میں دو موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں مختصراً، اور یہ دونوں اہم موضوع ہیں ملک کی سیاست میں بھی، اور ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کی ناکامی بھی سامنے آتی ہے، اور وہ جو بیچارے جاتے ہیں سیاحت کے لیے، وہ سیاح بیچارے جب کسی دریا کے سامنے سے گزرتے ہیں یا وہاں پہ اپنا انجوائے کرتے ہیں، تو اس دریا کی یا اس بارش سے جو ان کے جو ریلے نکلتے ہیں وہ پورے خاندان کے خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ پہلے موضوع پہ آتے ہیں، وہ ہے کل سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے تقریباً اختلاف رائے کا فیصلہ دیا۔ 5 جج ایک طرف تھے، 7 جج ایک طرف تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کو دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ یعنی پہلے یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا، وہ اس فیصلے کو اس کل والے فیصلے نے برقرار رکھا ہے، اور جو 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے سنی اتحاد وقت کو دیے جائیں، تو اس فیصلے کو آئینی والی جو عدالت ہے اس نے مسترد کر دیا 5-7 کے فیصلے سے۔ یعنی 7 ججوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، 5 ججوں نے اس کا فیصلہ برقرار رکھا۔ تو وہی ہوتا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن اس فیصلے آنے سے پہلے جو کورٹ روم کا، جو سپریم کورٹ کے اندر کا جو منظر تھا، وہ بہت ہی ایک قسم کا عجیب اور ایک الجھا دینے والا منظر تھا، کیونکہ ججز اتنے وہ ہائپر تھے، اتنے ان کو صدمہ پہنچا تھا یا ان لوگوں کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کا جو وکیل تھا حامد علی خان صاحب، جو ریناؤنڈ وکیل ہے، پاکستان کے بہترین وکیلوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہو گئی، اور تلخ کلامی اتنی حد تک بڑھ گئی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ججز اس حامد علی خان کے درمیان نوک جھوک، اور تقریباً جو جج کا ادب ہوتا ہے، یا ججز جو اپنے وکیل سپریم کورٹ کے وکیلوں کی عزت کرتے ہیں، وہ دونوں طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور جو وہاں بیٹھے ہوئے حضرات تھے، خواتین حضرات تھے، انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ ماحول اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے۔ حامد علی خان جو وکیل تھے سپریم کورٹ سے، وہ وکیل آخر وکیل ہوتا ہے، ججز آخر ججز ہوتے ہیں، لیکن اس نے بھی بڑے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا وکیل نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایک دن پہلے آپ نے انڈائریکٹلی ہمیں گالیاں دی ہیں۔ ایک جج صاحب نے کہا کہ ہم یہاں گالیاں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم عزت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ہماری عزت کریں گے تو ہم بھی آپ کی عزت کریں گے، ورنہ اس سیٹ میں بیٹھنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم یہاں 5 سیکنڈ میں ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بات کیا ہوئی تھی وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا، لیکن بہت ہی ماحول ایسا خراب ہو گیا تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ججز اور آنریبل وکیل اور آنریبل ججز کا آپس میں یہ کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ کوئی دشمنی نکالی جا رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، انڈائریکٹلی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ریکارڈ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہمیشہ وائٹل فیصلے دیے ہیں، صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ ہم فیصلوں پہ تو بات کر سکتے ہیں، ججز کے کردار پہ بات نہیں کر سکتے۔ ان فیصلوں میں ایک بڑا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بھی تھا، جو وہ بھی 4-3 کے فیصلے سے اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ کچھ فیصلے نواز شریف کے خلاف بھی آئے تھے، متفقہ فیصلے نہیں تھے، کچھ فیصلے جسٹس افتخار کے زمانے میں بھی آئے تھے۔ ان فیصلوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کی اکانومی کو ایک الگ سمت دی تھی۔ یہ ایک الگ کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ بھی ہمارے ملک کی سیاست میں، ہمارے ملک کی اکانومی میں، ہمارے ملک کے انصاف میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں، ہم ان کے
سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں، ان کے کردار پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن وکیلوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی ججز کا احترام کریں، ان کو آنر دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، مسلم لیگ نواز کے ہیں، لیکن جب آپ کورٹ روم میں آتے ہیں تو آپ آنریبل ججز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کسی پارٹی کو نمائندگی نہیں کر رہے، اس وقت آپ اپنی پٹیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے کیس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو دونوں طرف سے تالی بجتی ہے۔ اگر آپ ججز کا احترام نہیں کریں گے تو ججز آپ کا احترام بھی نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس میں پھر تھوڑی بہت ذاتی رنجش بھی آ جائے۔ تو پاکستان کی یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کو خیر مقدم کرتے ہیں کہ جی اچھا فیصلہ ہے، اگر کسی کے اگینسٹ میں آتا ہے تو پھر وہ پارٹی اس کے خلاف ہو جاتی ہے کہ جی یہ ایک ذاتی روش اور یہ اس میں پتہ نہیں کیسے الزامات لگ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فیصلے اپنی جگہ پہ، ججز کا احترام اپنی جگہ پہ، اور وکیلوں کا احترام بھی اپنی جگہ پہ۔ اگر یہ مل جل کے اور صرف انصاف کے تقاضوں کا بول بالا کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ یا پارٹی اس فیصلے کو نہ مانے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے جو ہمارے آنریبل ججز دے رہے ہیں ان کو صدقے دل سے مانیں، اگر پسند نہیں اس کے خلاف اپیل میں جائیں، اگر اپیل نہیں تو پھر ریویو اپیل میں جائیں۔ تو قانون کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کل کا فیصلہ کن لوگوں کو پسند بھی آیا کن کو نہیں آیا، ابھی اس فیصلے کے مطابق جو مخصوص نشستیں تھیں پی ٹی آئی کی وہ مسلم لیگ نواز میں، پیپلز پارٹی میں اور پارٹیوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ انڈائریکٹلی جو حکومتی الائنس ہے اس کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی، اور اس سے جو بھی تھوڑی بہت اپوزیشن ہے اس کی بظاہر جو لگتا ہے کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنا ایک دوسرا دردناک اندھوناک سانحہ ہوا۔ ایک فیملی آئی تھی سیالکوٹ سے، تقریباً 11-12 لوگ تھے، انہوں نے یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی چھٹی گزارنے کے لیے آئے تھے۔ سوات کے جھیل پہ وہ گئے، اس دریا پہ گئے، انہوں نے وہاں ڈبکیاں لگائیں، گھومنے پھرنے کی کوشش کی، اور پانی کا ریلا جو بارش کی وجہ سے آیا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ ان بیچاروں کو بہا کے لے گیا، اور اس طرح بہا کے لے گیا کہ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں یا آگے چلے گئے ہیں، لیکن جب تک وہ بیچارے رڑیاں کرتے، جب اپنے چیخیں مارتے ان کی فیملی، دوسرے تیسرے لوگ، بعد میں وہ ریسکیو کی ٹیمیں آئی ہیں کئی 1-2 گھنٹے کے بعد، ان کو نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ اس اثنا میں وہ بیچارے مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس میں سے 7 لوگوں کی لاشیں انہوں نے برآمد کر لی، باقی 4 کہنے والے تو کہتے ہیں ابھی تک وہ لوگ ابھی ان کو ریسکیو نہیں کر سکے، ان کی باڈیز کو، ان کے وہ لاشوں کو۔ تو اس کے بعد ان کو جو مل گئے تھے ان کو وہ سیالکوٹ انہوں نے بھیج دیا، ان کے آبائی گاؤں میں جہاں سے وہ لوگ بیچارے آئے تھے۔ اس میں دونوں طرف کا کام ہوتا ہے، جو گھومنے آ رہے ہیں وہ پھر اپنے آپے میں نہیں رہتے بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں گے، ہم سب دیکھ لیں گے، لیکن جب احتیاطی تدابیر کا ہونا بہت ضروری ہے، جب دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے، پانی ریلے کی صورت میں آ رہا ہے، ان کو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بیچارے گھوم پھر بھی رہے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت کو چاہیے، ریسکیو اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی الرٹ رہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی بندہ یا کوئی لڑکی یا کوئی بچہ پانی میں جاتا ہے تو وہ اس طرح الرٹ ہوں، اس طرح اٹینشن میں ہوں، وہ اپنی پوری کوشش کریں۔ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، باقی کوشش پوری کریں، تو دیکھنے والے تو یہ سمجھیں کہ ان بیچاروں نے پوری کوشش کی، ان ریسکیو اداروں نے، گورنمنٹ والوں نے، لیکن ان کی زندگی اتنی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی اگر لوگ جو ڈوب جاتے ہیں یا اپنا کرتے ہیں، وہاں کوئی بھی ایک سیکورٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ایک احتیاطی اپاؤ اٹھانے والا بندہ نہیں ہوتا، ادارے کے ریسکیو کے بندے نہیں ہوتے، تو یہ پھر ہماری بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس جگہ پہ کوئی اور بڑے ہائی فائی لوگ ہوتے تو اس کے پیچھے سیکورٹی بھی ہوتی، ان کے پروٹوکول میں گاڑیاں بھی ہوتی، ان کے لوگ بھی ہوتے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ان کے لیے تو 5 منٹ کا کھیل تھا۔ تو اسی لیے میری یہ گزارش ہے سب سے، ریسکیو اداروں سے بھی، کہ وہ ہر ایک کو وہی عزت دیں، اور یہ جو بچے، یہ جو لوگ بیچارے سیالکوٹ سے آئے تھے، یہ بھی کسی کے باپ کے بیٹے ہوں گے، کسی کے بچے ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے،
تو ان کے ساتھ ان کے سانحے میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان لواحقین کو صبر کی توفیق دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں کے ریسکیو کے اداروں کو بھی کہوں گا کہ یہ ایک چھٹیوں کا زمانہ ہے، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی ناران، کبھی کاغان، سوات، بحرین، نادرن ایریاز میں، تو وہاں ہر چیز کے ساتھ ساتھ ریسکیو ادارے بھی مستعد رہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو جلدی ریسکیو کر کے لوگوں کی جانیں بچائے۔